نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں مومنوں کو عطا فرما دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا، اس میں جمعۃ المبارکہ اور پھر اس میں خاص فضیلتیں عطا فرمائی، اور اسی مہینے میں ایک رات عطا فرمائی جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اس لیے رمضان المبارک اس پہلے جمعے کے تعلق سے کچھ فضائل اور کچھ جمعۃ المبارکہ کی فضیلتیں اور برکتیں سماعت فرما لیں۔ صحیحین کی حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم پچھلے ہیں یعنی دنیا میں آنے کے لحاظ سے، اور قیامت کے دن پہلے، سوا اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہم ان کے بعد۔ یعنی یہ وہی جمعہ ہے، یہ وہ جمعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ دن کہ ان پر فرض کیا تھا، یعنی یہ کہ اس کی تعظیم کریں۔ کن پر؟ پچھلی قوموں پر، یہود و نصارہ پر۔ وہ اس سے خلاف ہو گئے، اور ہم کو اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی کہ یہ بابرکت والا دن ہے۔ یہ دوسرے لوگ ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے دوسرے دن کو وہ دن مقرر کیا جو دن اللہ رب العزت نے بابرکت بافیض دن دیا تھا، یہودیوں نے اپنے دل سے وہ دن دوسرا مقرر کر لیا، یعنی ہفتہ کو، سنیچر کا دن، اور نصارہ نے تیسرے دن کو یعنی اتوار کے دن کو مقرر کر لیا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بھی یہ دن دیا تھا، جمعہ دیا تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کی عطا کو ٹھکرایا، اپنے دل سے ایک نے سنیچر کو لیا، دوسرے نے اتوار کو لیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں وہ دن مجھے مؤثر ہوا جو دن اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو خاص عطا فرمایا تھا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت کا نتیجہ ہے۔ مسلم شریف کی بھی ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہم اہل دنیا سے پیچھے ہیں، اور قیامت کے دن پہلے کہ تمام مخلوق سے پہلے ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ جمعہ کی چونکہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور جمعہ کے تعلق سے اس کے عبادات کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے وظائف ہیں، لیکن آج مختصراً میں جمعۃ المبارکہ کے 1 ساعت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے تعلق سے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اور اس میں 1 ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کو قبول کرے وہ اسے دے گا جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ یعنی جمعۃ المبارکہ میں 1 ساعت ایسی بھی ہے، ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت سے بندہ سوال کرتا ہے تو رب اسے عطا فرما دیتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ وہ ساعت کیا ہے؟ اس حدیث پاک کو سماعت فرما لیں کہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت یہ بھی ہے کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ رہا یہ کہ وہ کون سا وقت ہے جو تھوڑا ہے، اس میں روایتیں بہت ہیں، لیکن اس میں 2 قوی روایت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، یعنی جمعۃ المبارکہ میں جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے وہاں سے وقت شروع ہوتا ہے اور نماز جیسے ختم ہو جاتی ہے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر سا وقت ہے، اس میں بندہ جو بھی دعا کر لیتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ جمعہ کی پچھلی ساعت ہے، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک کے کچھ ساعت ایسی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ اس ساعت کو بندہ اگر پالے اور رب سے سوال کر لے جس چیز کے بارے میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو پچھلی ساعت ہے اس کے تعلق سے امام مالک، ابو داؤد، ترمذی و نسائی و احمد، ان تمام کتب احادیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور کی طرف گیا اور کعب احبار سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھے تورات کی روایتیں سنائیں، کیونکہ وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور میں نے ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی میں نے بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر دن کے آفتاب نے اس پر طلوع کیا وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی سب سے بہتر دن ہے جو آفتاب طلوع ہوتا ہے جس دن پر، وہ سب سے بہتر دن وہ ہے جو جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انہیں اترنے کا حکم ہوا اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا اور اسی میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوا آدمی اور جن کے، اور اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پالے تو اللہ تعالیٰ جس شے کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ کعب نے کہا سال میں ایسا ایک دن ہے تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ساعت ایسا ہے، لیکن کعب احبار نے کہا کہ سال میں ایسا ایک دن ہے۔ میں نے کہا بلکہ ہر جمعہ میں ہے۔ کعب نے تورات پڑھ کر کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا اور کعب احبار کی مجلس اور جمعہ کے بارے میں جو حدیث بیان کی تھی اس کا ذکر کیا، اور یہ کہ کعب نے کہا تھا یہ ہر سال میں ایک دن ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کعب نے غلط کہا۔ میں نے کہا پھر کعب نے تورات پڑھ کر کہا کہ بلکہ وہ ساعت ہر جمعہ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کعب نے تو یہ کہا کہ ہر سال میں ایک دن ہے، لیکن تورات میں لکھا تھا کہ ہر جمعہ میں ہے، اس لیے کعب نے پھر تورات پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا کہ نہیں، نبی نے سچ کہا ہے بلکہ وہ ساعت ہر جمعہ میں ہے۔ کہا کعب نے سچ کہا۔ عبداللہ بن سلام نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہاں کعب نے یہ بات سچ کہی۔ پھر عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سی ساعت ہے؟ میں نے کہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے بتاؤ اور بخل نہ کرو، یعنی اسے چھپاؤ مت۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام ہیں کہ جب نیکی کی بات اور عمل کرنے کی بات اور فضیلت والی بات کے تعلق سے خبر ہوتی تو وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے اور ہر ممکن کوشش کر جاتے کہ مجھے وہ بات معلوم ہو جائے۔ کہا مجھے جلدی بتاؤ، بخل نہ کرو۔ کہا جمعہ کے دن کی پچھلی ساعت ہے۔ میں نے کہا پچھلی ساعت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھتے میں اسے پالے، اور وہ نماز کا وقت نہیں، یعنی عصر سے مغرب کے درمیان نماز کا وقت نہیں۔ تب عبداللہ بن سلام نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو کسی مجلس میں انتظار نماز میں بیٹھے وہ نماز میں ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ بس یہی بات ہے اور نماز کا انتظار ہی مراد ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اکثر جو نمازی حضرات ہوتے ہیں، نماز کے عادی جو ہوتے ہیں، وہ عصر سے مغرب کے نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر نمازیوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو فری ہوتے ہیں وہ مسجد ہی میں بیٹھ جاتے ہیں اور مغرب کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یا پھر عام طریقے سے بھی چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو لوگ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اکثر اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو مراد یہی ہے کہ جمعہ کی ساعت میں، جمعہ کے دن آخری ساعت میں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے بلکہ بڑی ساری روایتیں آئی ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی غروب آفتاب سے جمعہ کے دن پہلے مصلی بچھا کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور وظائف کیا کرتی تھی، رب سے گر گڑا کر اپنے محبوب کی، اپنے بابا حضور کی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ ترمذی کی بھی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو، یعنی عصر سے لے کر غروب آفتاب تک میں وہ تھوڑا سا وقت آ جاتا ہے کہ اس میں بندہ اگر سوال اپنے رب سے کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اسے مایوس لوٹاتا نہیں بلکہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ جمعہ ہے۔ اور پھر جمعہ کی بات کیا کہنی جو رمضان مبارک میں جمعہ آ جائے۔ رمضان مبارک میں جب جمعہ آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث پاک ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔
لیکن جب اسی رمضان مبارک میں شب جمعہ آ جائے اور روز جمعہ آ جائے، یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک، یہ جو مکمل 24 گھنٹہ کا جو وقت ہے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ اور شب جمعہ کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور جب شب جمعہ اور روز جمعہ آ جائے تو ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی کاؤنٹنگ کریں اور پھر اس کا آپ گنتی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ رمضان مبارک کے ایک ہی جمعہ میں دنیا کے سارے مسلمان بخشے جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے حبیب کی غلامی میں رکھا اور امت میں پیدا کیا، اور اس کے بعد ماہ رمضان اور جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک اور جمعۃ المبارکہ کا ادب کرنا اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ